अस्सलाम वालेकुम। तेरी चांद वाली असगर माह मुगल पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रहा था? दयान इसको ये हरकत करता देख चुका था, तभी बिला झिझक इसके पास बैठता हुआ आंखें छोटी किए पूछने लगा, जिस पे वो झेम गई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कह के वो उठने को थी जब दयान की कॉल आ गई। बिला इरादा ही तहरीम की नज़र इसके मोबाइल स्क्रीन पर गई। वो नाम पे शोर नहीं थी, लेकिन नाम एच से शुरू हो रहा था। जहन में वही नाम हनी का आया था, यकीनन इसी की कॉल थी। दयान जो तहरीम को रोकने का इरादा रखता था, काला ने पे मुस्कुराता हुआ ओके करके कान से लगा गया। तहरीम के दिल में जाने क्यों इस वक्त ये ख्वाहिश आसमाई थी कि काश उसे रोक के कुछ देर बातें कर लेता इससे, लेकिन हाय अफसोस ही हनी। मायूसी से उठती हुई लान में आ गई, अपने पापा को मैसेज टाइप करके सेंड करने लगी। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक फिर टेस्ट है, इसकी तैयारी कर रही हूँ अब मैं। ये मैसेज वो खुशी और जोश में करना चाहती थी जितना वो पहले कुछ देर कबल थी, लेकिन अब इस हनी नामी इंसान की वजह से ये खुशी भी मान पड़ गई थी। ये खुशी बस इसे ही थी, क्योंकि इसके सिलेक्शन ना होने की वजह से इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग कॉलेज में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाने थे। लेकिन बस अगले हफ्ते इसी और कॉलेज का टेस्ट था जिसको जहर मार के वो दे लेती। फिर बाद में आराम से थोड़ा इमोशनल होकर वो अपने पसंदीदा कॉलेज में जा सकती थी। इस कॉलेज के टेस्ट की डेट भी अभी आनी थी और आने वाली थी, अब ये नहीं मालूम था कि कब। फिलहाल तो इसका दिल बुरा हो रहा था हर चीज़ से, सिर्फ इस एक कॉल की वजह से। इसने अभी नोट करना शुरू किया था कि दयान वाकई ज़्यादातर मोबाइल पर मसरूफ़ रहता था। इसका दिल अब रोने का कर रहा था, हर चीज़ से दिल उचाट हो गया था। वो दयान से अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी, मोहब्बत नहीं थी, लेकिन निकाह के रिश्ते को जब कबूल किया तो वो भी अपने दिल में कॉम्पले बनाना शुरू हो गई थी और इस पे वो अतमाद बार बार असाना शुरू चाहती थी। लेकिन ये बदगुमानी, ये वहम के शायद वो किसी और में मुनव्विसा नन्ही कॉम्पलों को वही दुबा रहे थे। रात को जब सब डिनर कर रहे थे इफ्तारी के बाद, तो नईम साहब ने तहरीम के टेस्ट का जिक्र छेड़ा, जिसपे वो चेहरे पर संजीदगी से जाए बैठी रही। दोपहर के बाद अभी तक इसका दिल किसी चीज़ के करने को नहीं था। तैयारी मेरी अच्छी थी और मुझे उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या कह सकती हूँ, खैर नेक्स्ट वीक है, फिर से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ अब। पल भर को काने से हाथ रोकती हुई वो बोली, जबकि निगाहें हनूस झुकी हुई थी। चलो नेक्स्ट वीक देखते हैं, वैसे रिजल्ट जल्दी अनाउंस कर दिया इन्होंने इस दफ़ा। नेम साथ ही खैरत से तबसरा किया, जिस पे वो कंधे झुका के रह गया। अब इनको ही मालूम कि क्या वजह थी। वैसे अगर वहाँ ना हुआ तो जवाब जानते हुए भी सबकी मौजूदगी में अगर ये जिक्र छिड़ गया था तो तहरीम ने भी बरह रास्त सवाल कर डाला। तो कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत कर लेना, क्योंकि ग्राफिक्स में आपको एडमिशन तो मिलने वाला नहीं। नेम साहब बिना कोई तासुर दिए बोले, तो तहरीम ने झटके से सर उठा के इनकी जानब देखा, यानी वो अपनी मनमानी करके रहेंगे। नईम साहब ने कभी इसकी बात रद्द नहीं की थी, लाडली थी वो घर की, लेकिन यहाँ वो चाहती थी कि वो अपनी मर्ज़ी का पढ़े। लेकिन नईम साहब अपनी ज़िद पे अड़े थे कि वो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही करेगी। इनकी नज़र में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। अभी भी इनकी बात वो पथराई आंखों से इनकी जानब देखने लगी, जो बेनियाज से खाना खा रहे थे, जबकि सब खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। बाबा, मैं पहले भी अपना 1 साल ज़ाया कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करना चाहती। सबके सामने हर दर्जा ने अपना लहजा नॉर्मल रखा, वरना बस नहीं चल रहा था कि रोना शुरू कर दे। कोई बात नहीं, लिटरेचर से ऐसा आपके लिए कोई स्कोप नहीं है, सबसे बेहतर आप लेक्चरशिप ज्वाइन कर सकती हैं। वो रसान से बोले, अंदर अंदाज वही अटल था कि वो मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। तहरीर के चेहरे पर अब कब के असरात नुमायाँ हुए, तो जो दयान ने नोट किए बिना, बाकी भी अब खामोशी से अपनी प्लेट पर झुके हुए थे। इसने भी मज़ीद बात को कुरेदना ज़्यादा समझा, तो सरदा खींचते हुए खाने पर मुतवज्जा हुई। रात को वो पानी पीने के घर से उठी तो ऐसे ही कमरे से बाहर आ गई कि नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी वहशत बरपा दी, जैसे जूते से पाँव निदारत, कंधे पे दुपट्टा फैलाए, बालों को खुला छोड़े वो ऊपर बने पोर्शन की लान की तरफ खुलने वाली स्लाइड के पास आ गई। इस राहदारी के अतराफ में कमरे बने थे, ये हिस्सा सब कमरों से मुंसलिक बालकनी में आता था। रेलिंग पर कहनी जमाए वो सोचों में गर्क, अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस ही ना कर पाई। दयान ने आहिस्ता से ज़मीन को झूलता हुआ दुपट्टा का सिरा उठाते आहिस्ता से इसके शाने पर टिकाया, तो वो अपनी सोचों के भंवर से चौंकी। किस सोच में गुम हो? आहिस्ता से अपना हाथ इस पर से गुजारते साथ ही खड़ा हो गया, ऐसे कि वो इसके आगे हजार में खड़ी थी। दयान ने दोनों हाथ इसके दाएं बाएं टिके थे। हाँ नहीं, किसी भी नहीं, बस ऐसे ही खड़ी थी। वो चौंकी इसके सवाल पे, साथ ही आहिस्ता से हिली तो मालूम हुआ को इसके अपने हिसार में लिए खड़ा था। वो सर्द आह भर के वापस कोनी या रेलिंग पे टिका गई। ऐसा ही नहीं थी यहाँ पे, कोई तो बात थी। वो नरम लहजे में बोला, तो तहरीम ने गर्दन घुमा के इसको देखा। वो नरम निगाहों समेत नरम मुस्कुराहट लिए इसको देख रहा था। थी तो वो मान गई, लेकिन बताने में राजी ना थी। मूड तो नहीं होगा बताने का, वो खुद समझ गया था, तभी हंकार बढ़ता, बस इतना कह गया। जबकि दूसरी तरफ तहरीम जैसे इसके पूछने इंतज़ार में थी। मौसम अच्छा हो रहा है। दयान ने नरमी से इसके बालों को कान के पीछे अड़सा, जो चेहरे के गिर्द मजमा थे, इसके नब्ज़ पे वो जज्बत सी हुई। कदरे झिझक के इसके बाजू को नरमी से सट भी किया। दयान बिना किसी एतराज़ के हल्का सा फासले पे हुआ। तुम अंकल की बात पे अपसेट हो? कभी कभी पेरेंट्स पॉजिटिव होकर सोचना शुरू हो जाते हैं, यहाँ भी ऐसा है। इनके नज़रिए के मुताबिक ग्राफिक्स कुछ नहीं, लेकिन आजकल के दौर में ग्राफिक्स की बहुत नीड है ऑनलाइन वर्किंग में, जानता हूँ मैं। तहरीम कुछ ना कहे, बस ऐसे ही फासले पे खड़ी थी जब ध्यान ने कहना शुरू किया। तहरीम को हैरत ना हुई थी, क्योंकि रात में खाना खाते अंदाज़ा हो चुका था सबको।
لیکن وہ اس بات کو ماننا نہیں چاہتے. وہ تلخی سے مسکراتی سر جھٹکے رہ گئی. تم ابھی ڈسہارٹ مت ہو. نیکسٹ ویک ٹیکسٹ دے لو. اگر وہ کلیئر نہ ہوا تو آئی پرومس میں تمہارا ساتھ دوں گا. دیان نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے بولا. تحریم کے دل میں جیسے گدگدی سی ہوئی. چاہے جانے کا احساس نیا تھا. اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا. تھینکس، لیکن ہو سکتا ہے اس بار فیصلہ میرے حق میں ہی ہو. وہ سر جھکائے بولی اور نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے مسکرا کے اس کو دیکھنے لگی. ہمارے رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچانک اس نے موضوع بدلا تو یکلہت تھی. تحریم کو شرم سے محسوس ہوئی. کیا خیال ہونا ہے، سب کی طرح میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں. اب نظریں اپنے ہاتھ میں جمائے ہوئے بولی تو دیان کی مسکراہٹ گہری ہوئی. ساتھ ہی نظروں میں استحقاق کے رنگ ابھرے. اس کے بعد کیا نئے خیالات ہیں؟ تھوڑا سا اس کی جانب جھکتا ہوا بولو تو تحریم نے نظر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا. جہاں لو دیتی نظروں سے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. آرزوں پہ واپس پلکیں گراتے اس کی ذومنیت سے کیے گئے جملے پہ وہ گلنار ہوئی تھی. مجھے چلنا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے. کچھ نہ سوچتے ہوئے وہ کترا کے وہاں سے کمرے کی طرف دوڑ لگا گئی. اپنے پیچھے بھی اس کی نظروں کی تپش وہ محسوس کر سکتی تھی. دن بھی ایسے ہی عید کی تیاری میں گزر گئی. کچھ تحریم کی شادی کی تیاریاں بھی تھیں جسے وہ اکثر انجان تھی. مسز ثاقب اور عارفہ امی کی ایک دن بعد بازار کے چکر ضرور لگتے تھے. کل تحریم کا ٹیسٹ تھا اور اس فکر اس کو کھائی جا رہی تھی. اس نے اپنے لٹریچر کا ٹیسٹ دینا تھا لیکن اس کی تیاری نہیں کر رہی تھی. وہ اپنے سبجیکٹ کی تیاری میں مصروف تھی اور اس کا ارادہ گرافک ڈیزائننگ کالج کے ٹیسٹ دینے کا تھا پہلے، تاکہ اس کا مثبت رزلٹ ملے اور اگر اس کے بعد بھی لٹریچر میں نہیں شامل ہوتی تو دکھ نہ ہوتا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے دونوں کالج کے ٹیسٹ ایک ہی دن تھے اور اتفاق سے ٹائمنگ بھی سیم تھی، لیکن دونوں الگ الگ جگہوں پہ. لٹریچر کا ٹیسٹ اسی شہر لاہور میں تھا جبکہ دوسرے اس کو فیصل آباد جانا پڑنا تھا. اب یہاں رکاوٹ یہ بنی تھی کہ وہ فیصل آباد اگر جاتی بھی تو کیا کہہ کے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جس کالج کی اس نے تیاری کی تھی وہ یہیں لاہور کا تھا. بابا اس کو کبھی اجازت دیتے دوسروں کالج کے ٹیسٹ کی. وہ ہمیشہ سے لٹریچر کو ہی ترجیح دیتے آئے تھے. دوپہر میں بیٹھ کے اس نے مشکل سے لاہور کے کالج کا ہی ای میل ڈیزائن کر لیا تھا، لیکن اس کی لوکیشن چینج کر دی تھی فیصل آباد کی. اب وہ ڈر رہی تھی کہ کیسے بابا کو بتائے کہ اس نے اتنا دور جانا تھا ٹیسٹ کے لیے، اور جاتی بھی کس کے ساتھ. جتنا وہ ساتھ سمجھ رہی تھی اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا. وہ پچھلے 2 دنوں سے اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ کیسے بابا کو طور کیسے ہینڈل کرے اس سچویشن کو. ایک دو بار تو دل گھبرا سا گیا کہ خود سے کہہ دیا کہ چھوڑ دے ضد پھر اپنا شوق، لیکن پھر اپنا شوق اتنا بھی گرا نہیں تھا. وہ ایک دو بار باتوں میں کہہ چکی تھی کہ اگر لٹریچر کالج میں نام نہیں بنا تو اسی دوران اس سے اچھے کالج میں میل آ جائے تو وہ رکے گی نہیں بلکہ فوراً حامی بڑھ لے گی. اس کی بات کو بابا نے مذاق میں اڑا دیا تھا، لیکن اب اس کو اپنا آپ ثابت کرنے کا وقت ملا تھا. لیکن ڈر غالب آ رہا تھا. ڈرتے دل سے اس نے بابا کو کال ملا دی جبکہ دوسری بیل پہلے ریسیو کر لی گئی. 3 دن پہلے سے اسلام آباد جا چکے تھے. بابا وہ میرا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے مجھے فیصل آباد جانا ہے. آپ تو یہاں نہیں ہیں، پھر کس کے ساتھ جاؤں؟ اس نے بہت ہی نارمل انداز میں بات کہہ لی جیسے وہاں جانا معمول ہو اس کا. جبکہ دوسری جانب وہ حیران ہوئے تھے سن کے فیصل آباد کیوں، جس پہ اس نے وہ ای میل ان کو فارورڈ کر دیا جو اس نے تیار کروایا تھا. یا اللہ روزے میں جھوٹ معاف کر دینا. لیکن اپنا سال ضائع ہونے سے بہتر تھا وہ کسی دن ڈس ہارٹ کیے بنا صحیح راہ لے، جس پہ وہ بھی خوش تھی اور بعد میں اس کے بابا بھی خوش ہوتے. اچھا پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، ایک دن کی بات نہیں ہے. تمہارا ٹیسٹ بھی کل ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو. میں دیان کو کہہ دیتا ہوں، وہ لے جائے گا ساتھ. تم دونوں ایسا کرنا کہ افطاری کے بعد ہی نکل جانا. میں اس کو انفارم کر دیتا ہوں. بابا ہاں سے متفکر لگے، تبھی عجلت میں کہتے وہ کال بند کرنے کو. بابا ان کو تو رستوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ چاچو سے کہہ دیں. وہ جلدی سے بولی. مبادہ اس کی بات پہ کال نہ کاٹ دیں. وہ جانتا ہے اچھی طرح رستوں کو، آتا جاتا رہا ہے یہاں. انہوں نے اس کی بات کی نفی کی اور اس کو 2 ہدایات کرتے ہوئے کال کاٹ دی. تحریم جیسے سکون میں آ گئی. ابھی وہ روم میں ہی موجود تھی تو بس آرام سے اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن اچانک ہی اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی. تم فیصل آباد کون سے ٹیسٹ کے لیے جا رہی ہو؟ وہ تیکھے انداز میں پوچھنے لگے تو تحریم کو گڑبڑ کا احساس ہوا. کہیں سن تو نہیں لیا؟ وہی امی جو پچھلے ہفتے دیا تھا ٹیسٹ، اب دوبارہ ٹیسٹ. قسمت آزمائی. وہ زبردستی لبوں پہ مسکراہٹ لائے تھوڑا تلخی سے بولی. تو وہ یہاں لاہور میں کیوں نہیں ہے؟ اگلا سوال وہی تھا جو بابا نے کیا تھا. ان کو بھی وہی جواب دیا جو ان کو دیا تھا. لیکن امی بھی امی تھی، کہاں مطمئن ہوتی. جھوٹ نہ بولو مجھ سے تحریم. وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تو تحریم نے ناچار ان کو بتا دیا، جس پہ وہ متغیر سے اس کو دیکھنے لگی جو ایسے جھوٹ بول کے ٹیسٹ دینے جا رہی تھی. ماما دیکھیں، میں نے بابا کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی آفر ہوگی تو میں منع نہیں کریں گے. آپ دیکھ چکے ہیں میں نے اپنا سال ضائع کیا تھا. اب بھی میں نے دل لگا کے ٹیسٹ دیا، لیکن وہی نتیجہ. مجھ سے زیادہ انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹ ہے وہاں پہ، تو میں کیوں خود کو جان بوجھ کے خوار کروں اس چیز سے جو مجھے سکون ہی نہیں دے رہی. وہ بے بسی سے بولی تو عارفہ میں خاموشی سے اس کو دیکھتی رہیں. کہیں نہ کہیں وہ اس کی بات سے متفق بھی تھیں. ارے کہاں سکون نہیں مل رہا. کہیں میرے بھائی کی تو بات نہیں کہہ رہی. میں بتا رہی ہوں آپ کو، گوڑے گوڑے عشق میں ڈوبا ہوا ہے. ابھی بھی سن کے آیا ہوں کہیں گھومنے جا رہے ہیں تم دونوں. میرا خیال نہیں آیا. میران بس آخری جملہ سن پایا تھا، وہ بھی ادھورا. تبھی تنگ کرنے کے انداز میں کہتا ہوا کمرے میں گھسا اور اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا. میران کی لمبی تقریر سنتے ہوئے تو تحریم جھیم گئی جبکہ عارفہ امی ہنستی ہوئی اٹھی. ٹیسٹ دینے جا رہی ہوں، گھومنے نہیں. امی کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو میران نے سر ہلایا اور ساتھ ہی ٹکرا لگایا. دیان کے ساتھ گھومنے؟
جس پہ وہ گور کے رہ گئی۔ میں دیکھ لوں پھر دیان کو کیا کہا تمہارے بابا نے، اس سے جانے کی تیاری کرو تم۔ عارفہ امی سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں گئی تو تحریم کے دل میں ایک سرور سی لہر دوڑ گئی۔ دیان کا نام سنتے نہیں پاگل، اس کی بات پہ اس کی امی ناراض نہیں تھی اور اس کے ساتھ تھی۔ بس اب جب اس کو کالج میں پڑھنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ فخر سے اپنے بابا کے سامنے پیش ہوگی۔ میران یہیں بیٹھا اس کو چھیڑنے کا کام سر انجام دے رہا تھا، جبکہ تھوڑی دیر میں نگی بھی کمرے داخل ہوئی۔ او کرش جی، میران کا دیکھتے ہوئے چونکی اور مسکراتی ہوئے اندر آئی۔ آپ کو بڑے والے کرش کہ میران جی کے بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ پراندے کو جلاتی ہوئی بولی تو تحریم اٹھی اپنے کمرے میں، ساتھ ہی مائع نے کیسی سرگوشی کی، وہ بتی سی نکالنے لگی، جبکہ میران کے سامنے سے باتیں وہ خجل سی ہو گئی۔ میران اپنے دھیان میں ایسا شو کرواتا اٹھا جیسے سنا نہیں اور کمرے سے جانے لگا۔ دھیان سے جانا، کہیں قید ہی نہ کر لے، میران جاتے جاتے شرارت سے کہتا ہوا چھپاک سے بھاگا پیچھے۔ نگی نے اب اس کی بات تڑکا لگا، قید باہوں میں؟ اب کی بار تحریم کا چہرہ سرخ ہوا اور خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے نگی نے معصوم سی شکل بنائی اور وہ بھاگی۔ جی آپ نے بلایا؟ دروازہ ناک کرتے وہ اندر داخل ہوئی تو اپنی ماں کو بھی وہیں پایا، جو دیان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ دیان ابھی فون پہ بات کر رہا تھا کسی سے، تبھی ہاتھ کے اشارے سے اس کو بیڈ پہ بیٹھنے کا کہا۔ کمرے میں مردانہ خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ پہلے جب وہ اس کمرے میں آتی تو خالی ہی ہوتا تھا، نہ کوئی خوشبو نہ کوئی سانس، لیکن اب دیان کی مخصوص خوشبو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی وہ یہاں۔ جتنی بار وہ اسے ٹکرائی تھی، اس خوشبو حواسوں پہ ہی سوار رہتی تھی۔ وہ خاموشی کی مورت بنی دیان کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جب دیان نے فون عارفہ امی کو تھمایا۔ جی۔ عارفہ امی فون تھامتے وہیں بیٹھ کے دوسری جانب سے نعیم صاحب کی بات سننے لگی۔ دیان کی نظریں براہ راست تحریم کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اس کی نرم نظروں کی تپش سے گال سرخ ہونے لگے۔ تحریم نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی تو بدلے میں اس کو تپانے کے لیے آنکھ دبا گیا۔ اس کے حرکتیں تحریم سٹپٹا کے نظریں پھیر گئی۔ تمہارے بابا کہہ رہے ہیں کہ افطاری کے بعد نکل جانا، انہوں نے اپنی کسی دوست سے بات کی ہے، تم وہاں دونوں ٹھہر جانا۔ عارفہ امی نے ابھی ایک دو ہدایات کی، دیان کی ایک دو چیز اپنے ساتھ پیک کر لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اتنا کہہ کے وہ جا چکی تھی۔ جب دیان نے اس کو بھاگنے کے پر تولتے دیکھا تو سرت سے اس کی کلائی جکڑی۔ کدھر بیگم صاحبہ؟ شرارت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا وہ زج کرنے لگا۔ تیاری کرنی ہے، میں نے جانے کی ہاتھ چھوڑیں، وہ سر سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے بولی تو اس کے لہجے پہ وہ ٹھٹکا، پھر نظر انداز کرتا ہوا اس سے فاصلہ ختم کرتے پاس ہوا۔ تیاری تو میری بھی کرنی ہے، ابھی آنٹی کہہ گئی ہیں تو پہلے مجھ سے شروع کرو۔ نظریں کے جھکے سر پہ جماتے ہوئے بولو تو تحریم زبردستی اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے لٹھ مارا انداز میں بولی، بتائیں کہاں سے شروع کریں آپ کی تیاری؟ انداز کافی طنزیہ تھا۔ مجھے تیار کرو پہلے، میں کیوں تمہیں لے کے جاؤں؟ وہ کافی عجیب لہجے میں بولا تو تحریم ٹھٹکی۔ اس نے جھمبے سے دیکھا، یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کیا مطلب؟ ناسمجھی سے سوال کیا اور دیان کی مسکراہٹ مزید پراسرار ہوئی۔ میرا ٹیسٹ ہے تبھی آپ مجھے لے کے جائیں گے، اور بابا نے بھی آپ کو کہا ہے، وہ ناسمجھی سے بولی۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم اس اسٹڈی سے خوش نہیں تو رہنا دو ٹیسٹ، فائدہ اتنی دور جانے کا، جب تمہیں پاس ہی نہیں ہونا تو منا لیتا ہوں انکل کو۔ بیڈ پر پاؤں نیچے کی طرف لٹکائے وہ نیم دراز ہوتا مزے سے بولا تو تحریم کو جھٹکا لگا۔ ہو سکتا تھا بابا اس کی بات مان بھی لیتے، میسنا تو بہت تھا یہ۔ نہیں، میرا ضروری ٹیسٹ ہے، چھوڑ نہیں سکتی، اگر نہ گئی تو پھر سال ضائع ہو جائے گا۔ تحریم مارے حیرت کی آنکھیں پھیلائے بولی تو اب کیوں ایسی باتیں کر رہا تھا؟ اچھا بیٹھو، آرام سے ڈیل کرتے ہیں۔ دوستانہ انداز تحریم کو کھٹکا گیا۔ کیسی ڈیل؟ مشکوک ہوئی اور آنکھیں تیکھی کر کے پوچھنے لگی۔ میں تمہیں لے جاؤں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کوہنی کے بل ہوتے وہ نظریں اس کے ہرکورے کھاتی بالیوں پہ جمائے بولا، جہاں آپ کی نظریں ٹکی ہیں وہ تو آپ لینے سے رہے۔ تحریم اس کی نظریں محسوس کرتے ہوئے ابرو اکٹھے کر کے بولی تو دیان نفی میں سر ہلاتا ہوا ویسے ہی نیم دراز ذرا اس کے قریب ہوا۔ مجھے ان کی مالکن سے غرض ہے۔ انداز کافی ذومعنی تھا۔ تحریم کو یہاں مزید رکنا خطرے سے خالی نہ لگا۔ اس سے پہلے وہ استحقاق بھری پیش قدمی کرتا، تحریم سرت سے اٹھی اور قدم دروازے کی سمت کیا۔ مجھے جانے کی تیاری بھی کرنی ہے، آپ اپنی ڈیلز پھر کسی وقت کے لیے رکھ لیں۔ اپنا رخ موڑے سنجیدگی سے بولی، لیکن مسکراہٹ جیسے ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔ مزید کوئی بات کیے وہ اپنے روم